سیرت النبی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فراغت ہوئی تو دونوں نے مل کر کے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ایک اور دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب انہی میں سے یعنی جو قوم مکہ مکرمہ میں آباد ہے انہی میں سے ایک رسول بھیجیے، ربنا وابعث فیہم، مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے اندر ایک رسول بھیجیے، جو رسول پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سکھلائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے قلوب کی صفائی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق فرما رہے ہیں انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ جب دونوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور یہ دعا فرمائی تو اس کے بعد کعبہ کی تولیت جب تک سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما رہے تب تک کعبہ کے متولی اور پورے مکہ مکرمہ کی نگرانی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد تھی۔ پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ 12 تھے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 10 بیٹے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو تو 2 کو چھوڑ کر کے باقی جتنی بھی اولادیں تھیں وہ سب کے سب عرب کے مختلف حصے میں انہوں نے سفر کر لی اور وہیں رہ کر کے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا، لیکن 2 بیٹے، ایک نابت اور دوسرے قیدہ، یہ دونوں بیٹے مکہ مکرمہ میں رہنے لگے۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد دونوں بیٹے علی ترتیب یکے بعد دیگرے کعبہ کے متولی ہوئے اور پورے مکہ مکرمہ کی نگرانی انہی لوگوں کے سپرد رہی۔ لیکن پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا انتقال ہوا تو پھر جو قبیلہ جرہم جو یمن سے آئے ہوئے تھے اور اسی قبیلہ جرہم سے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تو یہی لوگ قابض ہو گئے مکہ مکرمہ کے اوپر، اور کعبہ کے متولی قبیلہ جرہم کے ہاتھ میں آئی، اور یوں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی بنو اسماعیل، ان کے حصے میں کعبہ کی تولیت اور اسی طرح مکہ مکرمہ کی نگرانی ان کی اولاد سے نکل گئی، اور قبیلہ جرہم
کے ہاتھ میں آ گئی۔ تقریباً 2000 سال تک قبیلہ جرہم جو یمن سے آئے ہوئے تھے، کعبہ کی تولیت اور مکہ مکرمہ کی نگرانی انہی کے سپرد رہی۔ لیکن پھر اخیر میں قبیلہ جرہم کے جو سردار تھے، اور قبیلہ جرہم کے جو سردار مکہ مکرمہ کے نگراں تھے، کعبہ کے نگراں تھے، ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی۔ کعبہ کے لیے لوگ عرب کے مختلف حصوں سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی سونے اور چاندی، اشرفیاں، دینار بہت سارے لوگ بھیجا کرتے تھے، اور بہت سارے اموال وہ لوگ کعبہ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، حج کے انتظام اور انصرام کے لیے وہ لوگ بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح بہت سارے اموال کعبہ کے حصے میں بہت سارے جمع ہو گئے، لیکن 2000 سال گزرنے کے بعد اس کے اخیر میں جو قبیلہ جرہم کے جو سردار تھے، کعبہ کے جو متولی تھے اور مکہ مکرمہ کے جو نگراں تھے، ان سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے بے دریغ اموال کو اپنی اولاد کے اوپر، اپنے خاندان والوں کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کعبہ کے اوپر بھی خرچ کرتے تھے، لیکن مال کے تعلق سے ان کے اندر گڑبڑی آئی، جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ ان سے خفا ہو گئے، اور خفا ہونے کی وجہ سے پھر اتنے میں واقعہ یہ پیش آیا کہ عمرو ابن عامر یہ اپنی اولاد کے ساتھ یمن میں ایک سد تھا، ایک بہت بڑی بند تھا، اور وہ بند ٹوٹنے کی وجہ سے یمن میں بہت بڑا سیلاب آیا، اور اتنا خطرناک سیلاب آیا کہ پورے گاؤں کے گاؤں، بستیاں کے بستیاں بہہ گئیں۔ اس طرح وہ لوگ، انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ اب یمن کو چھوڑ کر کے کہیں دوسری جگہ چلا جائے، تو ان لوگوں نے کعبہ کی طرف رخ کیا، مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا۔ مکہ مکرمہ میں آئے، یہ قحطانی قبیلہ کہلاتا ہے، یہ لوگ مکہ مکرمہ میں آئے، اور قبیلہ جرہم کی سرداری تھی، ان سے انہوں نے درخواست کی کہ مجھے بھی مکہ مکرمہ میں رہنے کی اجازت دی جائے، لیکن قبیلہ جرہم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ وہی قبیلہ جرہم ہے جو یہ بھی یمن سے آئے ہوئے تھے، اور انہیں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں پناہ دیا تھا، اور مکہ مکرمہ میں رہنے کی انہیں اجازت دی تھی۔ لیکن اب انہوں نے اپنی طاقت کو اتنا زیادہ بڑھا لیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کسی دوسرے قبیلے کو گوارا نہیں کیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں رہ سکے۔ تو یمن سے آئے ہوئے ایک قبیلہ خزاعہ ہیں، تو یہ قبیلہ خزاعہ کے سردار تھے عمرو ابن عامر۔ ان کے 3 پوتے تھے، اوس، خزرج اور حارثہ، یہ 3 پوتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے تینوں پوتوں کو اور ان کی اولاد کو مکہ مکرمہ میں رہنے کی اجازت دی جائے، لیکن قبیلہ جرہم نے اجازت نہیں دی۔ تو پھر اس کے بعد عمرو ابن عامر کے 2 پوتے اوس اور خزرج یہ یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف سفر کر لیا، اور یہ دونوں پوتے مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ اوس اور خزرج یہی لوگ ہیں آگے چل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنیں گے، اور انہیں ہی انصار کہا جائے گا۔ مہاجرین اور انصار اپنی کتابوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں، تو یہ انصار یہی لوگ ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ۔ تو بہرحال یہ عمرو ابن عامر کے 2 پوتے اوس اور خزرج یہ دونوں کے دونوں مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا اور مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ اور ان کے ایک تیسرے پوتے ربیعہ ابن حارثہ
یہ تیسرا پوتا ہے. انہوں نے زبردستی مکہ مکرمہ ہی میں رہنا شروع کر دیا اور کچھ دنوں کے بعد ان کی طاقت بڑھی. جب ان کی طاقت بڑھی تو قبیلہ جرہم کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. کیوں حملہ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کعبہ کے اموال کو یہ لوگ اپنے ذاتی مصرف میں خرچ کیا کرتے تھے. کعبہ کے لیے لوگ بہت سارے اموال دیا کرتے تھے، لیکن اس قبیلہ خزاعہ یعنی ابن حارثہ، ربیعہ ابن حارثہ نے دیکھا اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ کعبہ کے اموال کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ان کے مال کو یوں ہی جو ہے صرف کر رہے ہیں، تو انہیں برداشت نہیں ہوا. تو قبیلے یہ ربیعہ ابن حارثہ کی اولاد کہلاتی ہے قبیلہ خزاعہ. قبیلہ خزاعہ نے اپنے دوسرے بہت سارے قبیلوں کے ساتھ مل کر کے قبیلہ جرہم کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد جب قبیلہ جرہم نے دیکھا کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگوں نے زمزم کا جو کنواں تھا، انہوں نے سوچا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ جس پانی سے سیراب ہوتے ہیں وہ زمزم کا کنواں ہے، اگر اس کنویں کو بند کر دیں گے تو یہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ خود پریشان ہو جائیں گے اور کعبہ کو اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں گے. تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے زمزم کے کنویں کے اندر کعبہ کے جو بہت سارے سونے تھے، لکھا ہے مورخین نے کہ کعبہ کے لیے سونے کے بہت سارے ڈلے تھے، بہت ساری چیزیں سونے کی بنی ہوئی چیزیں تھیں. ہرن سونے کے بنے ہوئے تھے، اور 2 ہرن کے بارے میں آتا ہے یہ سونے کے بنے ہوئے تھے، اور ان دونوں ہرن کو اور بہت ساری چیزوں کو اس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اوپر سے مٹی اس طرح ڈال دیا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں زمزم کا کنواں یہاں پر پہلے سے موجود ہے یا نہیں. یہ بالکل پتہ نہیں چلتا تھا. ان لوگوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ کر کے اسے برابر کر کے اور پھر سے یہ لوگ یمن کی طرف سفر کر لیے اور یمن چلے گئے. اب یہاں مکہ مکرمہ میں حکومت ہو گئی، اور کعبہ کے جو متولی ہوئے وہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ ہوئے. مورخین نے لکھا ہے کہ 300 سال تک تقریباً انہوں نے کعبہ کے متولی اور مکہ مکرمہ کی نگرانی کی. اس 300 سال میں ایک شخص گزرا ہے، عمرو ابن لحی. عمرو ابن لحی یہ بڑا مالدار تھا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کعبہ کا جو متولی ہوتا تھا اور مکہ مکرمہ کا جو سردار ہوتا تھا وہ دراصل صرف اور صرف کعبہ کا متولی نہیں ہوتا تھا، مکہ مکرمہ ہی کا سردار نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا سکہ ملک عرب میں یمن سے لے کر کے شام تک چلا کرتا تھا، اور یوں کوئی بھی وہ حکم دیا کرتے تھے تو پورے عرب والے اس کو اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ قبول کیا کرتے تھے. تو قبیلہ خزاعہ میں سے ایک سردار عمرو ابن لحی. عمرو ابن لحی یہ بڑا مالدار بھی تھا اور اثر و رسوخ رکھا کرتا تھا، مکہ مکرمہ کا سردار تھا، قبیلہ خزاعہ کا سردار تھا، اور کعبہ کا متولی یہی شخص تھا. اس نے ایک مرتبہ ملک شام کا سفر کیا تجارت کے غرض سے. تجارت کے لیے انہوں نے سفر کیا، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں. تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو ملک شام کے لوگوں نے بتلایا کہ یہ ہمارے بت ہیں، ہم ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے منتیں مانگتے ہیں، اور جب ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ بت ہے
اس بت کی اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر بارش ہوتی ہے، اور یہ فلاں بت ہے، اس بت کا یہ نام ہے، اگر ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سفر بالکل بہترین گزرتا ہے، یہ فلاں بت ہے، اگر ہم کوئی جنگ لڑتے ہیں تو جنگ میں یہ بت ہمارا کام دیتا ہے، ہمارا معاون بنتا ہے۔ اس طرح بہت سارے بتوں کا انہوں نے تعارف کرایا، ملک شام کے لوگوں نے تعارف کرایا۔ عمرو ابن لحی کو بڑا اچھا لگا، اور شیطان نے بھی تھوڑا سا اس میں نمک مرچ لگا کر کے اسے عمرو ابن لحی کے سامنے پیش کیا، اور عمرو ابن لحی کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم مکہ مکرمہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس اللہ کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے آج تک عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن نہ کعبہ میں کوئی الہ موجود ہے، کوئی معبود کعبہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیا بہتر ہو کہ کعبہ میں یہ بت لگا دیا جائے، اور لگانے کے بعد لوگ محسوس طریقے سے اپنے معبود کو دیکھیں اور اس کی عبادت کریں۔ جب دیکھیں گے اور عبادت کریں گے تو پھر دیکھ کر کے عبادت کرنے میں انہیں مزہ آئے گا۔ عمرو ابن لحی کو یہ بڑا اچھا سا سمجھ میں آیا۔ عمرو ابن لحی نے ملک شام کے لوگوں سے کہا کہ مجھے ایک بت دے دو، اور وہ ایک بت لے کر کے مکہ مکرمہ آیا۔ چونکہ یہ عمرو ابن لحی اس کا اثر و رسوخ تھا، کعبہ کی یہ متولی تھے اور مکہ مکرمہ کی یہ نگراں تھے، اس وجہ سے ان کی بات مانی جاتی تھی، اور یہ مالدار بھی تھے، اور مالدار ایسے ویسے نہیں تھے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ 20,000 اونٹوں کا یہ شخص مالک تھا، اور اس زمانے میں ایک اونٹ جس شخص کے پاس ہوتا تھا وہ شخص مالدار سمجھا جاتا تھا۔ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اونٹ کا ہونا ہمارے زمانے میں ایک کار کا ہونا تھا۔ یہ اونٹ کی حیثیت تھی ملک عرب میں، اور اس شخص کے پاس 20,000 اونٹ تھے۔ اتنا بڑا مالدار تھا، کعبہ کا متولی تھا۔ اس نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، مکہ مکرمہ کے لوگوں سے، کہ تم لوگ اب اس بت کی عبادت کرو، اسے کعبہ کے اندر نصب کیا جاتا ہے اور لگایا جاتا ہے، تم لوگ اس کی عبادت کرنا۔ تم لوگ پہلے عبادت کرتے تھے، کوئی معبود نظر نہیں آتا تھا، اب تمہارے لیے یہ میں معبود کا بندوبست کر دیا ہوں، لہذا تم اس کی عبادت کرنا۔ اس طرح سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے عمرو ابن لحی تک یہ تقریباً 2200 سال کا عرصہ ہے۔ 2200 سال کے عرصے میں یہ سب کے سب موحد تھے، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یہ سب کے سب۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عمرو ابن لحی نے بت لا کر کے کعبہ کے اندر داخل کیا، اور اس طرح کعبہ میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بت پرستی کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد عمرو ابن لحی نے اعلان کر دیا کہ حج کے موسم میں انہوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ جن کے پاس بت نہیں ہیں، سارے کے سارے قبیلے کے لوگ اپنے اپنے بت بنا لیں، اور اپنے اپنے بت بنانے کے بعد کعبہ کے اندر رکھیں۔ اور اس طرح ہر قبیلے کے لوگ، جو بھی ایک بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا، وہ قبیلے والے اپنا خاص بت بنا کر کے عمرو ابن لحی کے حوالے کرتا۔ عمرو ابن لحی مشورے میں اس بت کو پاس کرتا، اور پاس کرنے کے بعد کعبہ کے اندر نصب کر دیا جاتا تھا۔ یوں جو ہے مکہ مکرمہ میں بت پرستی کا آغاز ہوا، اور اس طرح بت پرستی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں تقریباً 300 سال کے بعد۔ بت پرستی کے آغاز ہونے کے 300 سال کے بعد نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تشریف لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے خلاف ہوا کرتی ہے۔
تو میرے بھائی اس طرح بت پرستی کا آغاز ہوا۔